السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈیئر برادرس اینڈ سسٹرس، جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ بی اے 6 سیمسٹر بیچ 2020 کی جو عربک ہے گرامر اینڈ ٹرانسلیشن، تو اس کے متعلق جو ہے گرامر کے اہم جو پوائنٹ ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. تو گرامر کے جو پہلے دو پورشن ہیں، دو یونٹ ہیں. تو پہلا جو یونٹ ہے اس میں مختصر سی ویڈیو میں اس کو بیان کریں گے. تو پہلا جو ہمارا سیلیبس ہے، سیلیبس کے اندر ہے التعریف بالفعل الثلاثی المزید فی، کہ ثلاثی مزید فی کی تعریف کرو. اس کے بعد جو ہے ابواب بتائے گئے ہیں ثلاثی مزید فی کے. تو ہم سب سے پہلے ثلاثی مزید فی کو سمجھیں گے، یہ کسے کہتے ہیں. تو دیکھیے ثلاثی مزید فی، پہلے ہم سمجھیں گے ثلاثی کسے کہتے ہیں. ثلاثی کہتے ہیں جس کے اندر 3 حرف ہوں. ایک ہوتا ہے ثلاثی مجرد کہ جس میں 3 حرف ہوں اور 3 ہی اصلی ہوں، جیسے ہمارے پاس نصارہ ہے، نون صاد را نصارہ، اس کے اندر 3 حرف ہیں. اب یہ کس کے وزن پر آ رہا ہے؟ یہ آ رہا ہے فعلا کے وزن پر. تو فا جو ہے اس کے مقابلے میں نون ہے، تو نون کو ہم کہیں گے حرف اصلی ہے. اسی طرح سواد ہے، یہ عین کے مقابلے میں آ رہا ہے، اور لام جو ہے یہ را کے مقابلے میں آ رہا ہے. تو یہ نصارہ بر وزن فعلا ہے. تو یہ 3 حرف ہیں اور تینوں ہی اصلی ہیں نصارہ کے اندر. تو ہم کہیں گے نصارہ جو ہے یہ ثلاثی مجرد ہے. اب کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں صرفی حضرات کہ 3 حرف کے بعد کچھ حروف کی زیادتی کر دیتے ہیں، یعنی اس میں کوئی حرف زائد بھی ہوتے ہیں. زائد حرف کون سے ہوتے ہیں؟ زائد حرف وہ ہوں گے کہ جو زائد حرف ہیں ان کو ہم اس طرح بیان کریں گے کہ فا عین لام کے مقابلے میں نہ ہوں. تو جو فا عین لام کے علاوہ ہوں گے وہ زائد کہلائیں گے. تو ہمارا سب سے پہلا یہ جو چیپٹر ہے اس کے اندر تھا ثلاثی مزید فی کی تعریف. تو ثلاثی مزید فی کسے کہیں گے؟ ثلاثی مزید فی وہ فعل ہے جس کی ماضی میں 3 حروف اصلی کے علاوہ کوئی زائد حرف بھی ہو، جیسے اکرم، اجتنب وغیرہ. تو یہ جو ثلاثی مزید فی ہے، ثلاثی مزید فی کی تعریف ہو گئی. اب اس کو تھوڑا سا سمجھنا ہے کہ ثلاثی مزید فی جو ہے اس کو ہم کوئی حرف زائد کریں گے تو ثلاثی مجرد کے اندر تو وہی بن جائے گی مزید فی. اور اس کے تھوڑی سی بات سمجھنی ہے، 3 حروف اصلی کس کہتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ جو فا عین لام کے مقابلے میں آ جائے اس کو کہیں گے حروف اصلی. جیسے نیچے بریکٹ میں دیا ہوا ہے حروف اصلی، ہمارے پاس ہے فا عین لام، یہ ایک وزن ہے. اب اس کے وزن پر نیچے آ رہا ہے ضربہ لکھا ہوا ہے، زواد را با. تو فا یہ ہے، نیچے اس کے زواد آ رہا ہے، عین کے مقابلے میں را آ رہا ہے، اور لام کے مقابلے میں با آ رہا ہے. تو ضربہ جو ہے یہ ہے، اس میں تینوں حرف اصلی ہیں. اور ثلاثی مزید فی میں کیا ہوگا؟ اصلی حروف کے علاوہ کوئی زائد حرف بھی ہوگا، چاہے 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو. تو آپ نیچے آ جائیں. نمبر الف جو ہے ثلاثی مزید فی ایک حرف کی زیادتی کے ساتھ، یعنی ثلاثی مزید فی ہوگا اس میں ہم 1 حرف دیکھیں گے وہ زائد ہوگا. جیسے ہمارے پاس ہے پہلے افعال، یہ مصدر ہے، یہ کس کے وزن پر ہے؟ یہ اکرام کے وزن پر ہے. اب اس کی ماضی بنے گی افعال، اور یہ افعال اسی کے وزن پر آئے گا اکرما. تو آپ دیکھیے حمزہ کے مقابلے میں حمزہ آ رہا ہے تو یہ زائد ہے گویا کہ. فا اس کے مقابلے میں کاف آ رہا ہے تو یہ اصلی ہے. عین کے مقابلے نیچے را آ رہا ہے تو یہ اصلی ہے. لام کے مقابلے میں میم ہے تو یہ اصلی ہے. اب دیکھیے یہاں پر حرف زائد کون سا آ گیا؟ جو حمزہ ہے، جس کو ہم الف کہیں گے، اصل میں حمزہ کہتے ہیں، تو یہ زائد ہے. آگے چلیے مفاعلہ، یہ جو ہے جیسے مقاتلہ، یہ اس کی ماضی آئے گی فاعلہ. یہ کس کے وزن پر ہے؟ نیچے قاتلہ. یہ قاتلہ جو ہے یہ فاعلہ کے وزن پر. آپ وہی قاعدہ اپنائیں گے یہاں بھی. نیچے جو ہے فا، اس کے مقابلے میں قاف آ رہا ہے تو قاف حرف اصلی ہے. اس کے بعد اوپر الف آ رہا ہے، اس کے بعد قاف کے بعد نیچے بھی الف ہے، گویا کہ یہ زائد ہے. اس کے بعد عین کے مقابلے میں تا ہے، پھر لام کے مقابلے میں لام ہے. تو اس میں فا عین لام، تو کوئی قاف تا لام اصل ہیں، اور جو الف ہے یہ زائد ہے. آگے چلیے تفعیل. یہ جو یہ آ رہا ہے تفعیل جو ہے یہ تصریف، نیچے مصدر ہے تفعیل بر وزن تفعیل، تصریف کے وزن پر. یہ جو تصریف ہے یہ مصدر ہے. اب اس کی ماضی بنے گی فعالہ. تو یہاں یاد رکھیں فعالہ میں جو عین ہے یہ ڈبل ہیں، اسی لیے تشدید والا جو حرف ہوتا ہے وہ ڈبل ہوتا ہے. اب اس کے مقابلے میں صرفہ ہے، تو یہاں یاد رکھیں فا کے مقابلے نیچے سواد ہے،
پھر عین کے مقابلے میں را ہے، اور دوسرا جو عین ہے یہاں بھی اندر ہے تشدید، دوسرا جو ہے یہ ڈبل ہے. تو اس کے بعد لام کے مقابلے میں فا رہا ہے، تو اس میں بھی ایک حرف زائد آ گیا. وہ کون سا؟ عین جو ہے، را جو ہے ڈبل ہے. اوپر کہیں عین جو ہے ایک زائد ہے ایک اصلی ہے. اب دوسرا نیچے آ گیا دو حرف کی زیادتی کے ساتھ، کہ ثلاثی مزید فی جو ہم بنائیں گے اس میں دو حرف کی زیادتی کریں گے. نیچے دیکھیے پہلا ہے تفاعل، یہ مصدر ہے تفاعل، یہ اس کے وزن پر ہے تقبل. تقبل جو ہے یہ مصدر ہے. اب آگے اسی کی ماضی بنائیں گے ہم تفاعل بر وزن تقبل. تو اس میں دیکھیں گے وہی قاعدہ اپنائیں گے. دیکھیے تا کے مقابلے میں تا رہا ہے تو گویا کہ تا زائد ہے. تو اس کے بعد فا کے مقابلے میں فا رہا ہے، یہ اصل ہے. اس کے بعد عین کے مقابلے نیچے با رہا ہے تو یہ ایک با اصل ہے. دوسرا جو تشدید والا حرف ہے، پھر یہاں ایک عین زائد ہے تو ایک نیچے با بھی زائد ہے، گویا کہ دو حرف زائد ہو گئے، اور لام کے مقابلے میں لام ہے. اسی طرح آگے چلیں انفعال، جیسے انفطار یہ مصدر ہے. اب اس کی ماضی بنے گی انفعل، تو یہ انفعل اسی کے وزن پر آئے گا انفطر. تو یہاں بھی دیکھیے یہاں حمزہ بھی زائد ہے اور نون بھی زائد ہے. تو فا عین لام فا طوا رام اصلی حروف ہیں، تو گویا دو حرف زائد ہیں دوسرے اصلی ہیں. آگے آ جائیں افتعال بر وزن اجتناب. افتعال جو ہے یہ اسی کے وزن آپ پر آئے گا اجتناب بمعنی بچنا. تو اجتناب میں بھی دیکھیں یہ جو ہے حمزہ جو ہے زائد ہے، نیچے بھی اوپر فا ہے، اس کے مقابلے میں جیم ہے تو یہ اصل ہے. اوپر تا رہی ہے نیچے بھی تا رہی ہے تو تا گویا زائد ہے. اس کے بعد عین جو ہے یہ اوپر اصل ہے، نیچے اس کے مقابلے میں نون آ رہا ہے، یہ بھی اصل ہے. تو یہ حمزہ ہے جو مصدر میں یہ زائد ہے. با جو ہے یہ لام کے مقابلے میں گویا کہ ان میں حروف ایسے نکلیں گے جیم نون با. افتعال بر وزن اجتنابا، تو حمزہ بھی زائد آ گیا اور تا بھی زائد آ گئی، دو حرف کی زیادتی ہے. اس کے بعد چلے آگے ثلاثی مزید فی تین حروف کی زیادتی کے ساتھ، یعنی اس میں تین حرف زائد ہوں گے اور دوسرے اصلی ہوں گے. تو استفعال اسی کے وزن پر آئے گا استنصار. تو دیکھیے یہاں پر حمزہ ہے نیچے بھی حمزہ ہے تو گویا یہ زائد ہو گیا. سین ہے اس کے مقابلے میں نیچے سین ہے زائد ہے. اوپر جو ہے تا ہے نیچے بھی تا ہے یہ بھی زائد ہے. تو فا کے مقابلے میں نون آ رہا ہے گویا کہ نون اصل ہے. عین کے مقابلے میں سواد آ رہا ہے تو گویا کہ یہ بھی اصل ہے. اور لام کے مقابلے میں را آ رہا ہے گویا کہ را بھی اصل ہے. تو استنصرا میں تین حرف جو ہیں زائد ہیں، حمزہ سین اور تا. تو نون سواد را جو ہے یہ اصل ہیں دوسرے زائد ہیں. اب تھوڑا سی اور بات سمجھ لیں جو میں نے لکھی ہے، ابواب کسے کہیں گے؟ ابواب جو ہے یہ باب کی جمع ہے. تو باب کسے کہتے ہیں؟ ہمارے پاس ایک ہوتی ہے ماضی، ایک ہے مضارع. ماضی کہتے ہیں گزرے ہوئے کو، مضارع کہتے ہیں جس میں حال بھی ہو، پریزنٹ اور فیوچر دونوں ہوں. تو اب جو ہے ابواب باب کس کو کہیں گے؟ کہ جب ہم ماضی اور مضارع دونوں کو ملا کر پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے جیسے ضربا یضرب تو اس کو کہیں گے یہ باب ہے. تو باب کی تعریف ہو گئی، ماضی اور مضارع کو ملا کر پڑھنے کو باب کہتے ہیں. تو حروف اصلی بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو اسی طرح حروف زائد بھی آپ سمجھ لیں، نیچے مثال میں نے سمجھائی ہوئی ہے، انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بھی آنے والی ہے.